زیارت کی ہوگی مکہ مکرمہ کی، اور اللہ تعالیٰ کا دیکھیں ہم سب پہ کتنا خاص فضل اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں موقع دیا ہے کہ آج ہم طائف کی زیارت کریں گے اور صلح حدیبیہ کا وہ مقام، وہ جگہ دیکھیں گے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عمرے کے لیے مدینہ سے نکلے تو صلح حدیبیہ کے مقام پر جب رکے تو وہ جگہ انشاءاللہ ابھی ہم دیکھنے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم طائف کی زیارت کے لیے جائیں گے۔ اب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، طائف اگر مکہ سے طائف تک کا سفر دیکھیں تو تقریباً 120 کلومیٹر ڈائریکٹ مکہ سے طائف تک کا پڑتا ہے۔ تو ہم ابھی صلح حدیبیہ کی طرف آئے ہیں، صلح حدیبیہ سے پھر ہم واپسی مکہ میں جائیں گے، پھر مکہ سے پھر طائف کے لیے جائیں گے۔ تو طائف کی کون کون سی زیارت ہم کریں گے؟ ایک تو صلح حدیبیہ کا وہ مقام دیکھنا ہے انشاءاللہ، اس کے بعد طائف میں جائیں گے۔ تو طائف میں ہماری کون کون سی زیارت ہوگی ذرا توجہ کیجیے۔ لیکن طائف میں ہماری 5 زیارت ہیں۔ طائف کے اندر ہماری جو پہلی زیارت ہے جس کا نام ہے مسجد حضرت عبداللہ ابن عباس۔ مسجد حضرت عبداللہ ابن عباس جو ہے یہ طائف کی سب سے بڑی اور خوبصورت مسجد، اور یہ مسجد حضرت عبداللہ ابن عباس کے نام سے منسوب ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو سگے چچا ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے بیٹے ہیں، ان کی قبر مبارک ہے طائف کے اندر۔ انشاءاللہ آج موقع ملے گا ان کی قبر مبارک پہ جا کے دعا بھی کریں گے اور مسجد کی بھی زیارت کریں گے۔ بہت خوبصورت مسجد ہے طائف کے اندر، انشاءاللہ ان کی زیارت کریں گے۔ اس کے بعد طائف میں جو ہماری دوسری زیارت ہوگی حضرت عبداللہ ابن عباس کے گھر مبارک۔ ابھی تک اصلی حالت میں تقریباً 1450-1500 سال گزر چکے ہیں، گھر جو ہے ابھی تک اصلی حالت میں موجود ہے۔ تو انشاءاللہ 4 دیواری کے اندر ہے، یہ بس کی زیارت ہے، انشاءاللہ زیارت کریں گے۔ اس کے بعد طائف کی جو ہماری تیسری زیارت ہے جس کا نام ہے مسجد عباس۔ مسجد عباس اس غلام کے نام سے بنائی گئی ہے جو غلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے تھا۔ جب طائف میں گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین حق کی دعوت دینے کے لیے، تو طائف کے اندر عباس وہ پہلا شخص تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا، تو اسی کے نام سے مسجد ہے۔ انشاءاللہ طائف کا واقعہ میں آپ کو طائف کے اندر جا کر سناؤں گا انشاءاللہ جب زیارت کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم نے وہ انگوروں کا باغ دیکھنا ہے، ابھی وہاں پہ انگوروں کا باغ نہیں ہے، وہی حصہ ہے، وہی جگہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی حالت میں تشریف فرما ہوئے تھے۔ اور اس کے بعد طائف کے اندر ہماری جو چوتھی زیارت ہوگی جسے کہتے ہیں مسجد حضرت علی۔ مسجد حضرت علی جو ہے یہ اسلام کی وہ پہلی مسجد ہے، پہلے مینار والی۔ لیکن مسجدوں کے جب مینار نہیں تھے، مینار کی جب ابتدا ہوئی تو یہ پہلی مسجد تھی، اس کا نام مسجد حضرت علی۔ تو انشاءاللہ اس کی زیارت کا موقع ملے گا۔ اس کے بعد طائف کی جو ہماری آخری زیارت ہے جسے کہتے ہیں مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مسجد جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پتھر کے ساتھ زخمی حالت میں ٹیک لگا کر بیٹھے اور کفار طائف پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے اور پہاڑ کی طرف سے انہوں نے ایک پتھر نیچے کی طرف دھکیلا۔ ان کا ارادہ اور مقصد یہ تھا کہ یہ پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس پتھر کو اپنی طرف آتے دیکھا تو انگلی سے اشارہ کیا تو پتھر وہیں رکا ہوا۔ تو آج انشاءاللہ اس کی بھی زیارت ہے، اور واپسی پر انشاءاللہ ایک میقات ہے جس کا نام ہے کرن المنازل، بڑی میقات ہے۔ یہ دبئی مسجد تمام اور ریاض کے جو لوگ آتے ہیں بذریعہ روڈ یا بذریعہ فلائٹ آتے ہیں، یہ میقات ان کو لگتی ہے۔ اور جو حجاج کرام طائف کی زیارت کے لیے جاتے ہیں ظاہر ہے وہ اس حدود کو کراس کر کے طائف میں جاتے ہیں، اور واپسی پر جیسے ہی حرم کے اندر، حرم کی حدود کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اس میقات سے احرام باندھ کر آتے ہیں جس کا نام ہے کرن المنازل۔ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں موقع دیا ہے کہ آج ہم بڑی میقات سے احرام باندھیں گے جس کا نام ہے کرن المنازل۔ کرن المنازل ان 5 میقات میں سے ایک ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر کی ہے۔ چلیں انشاءاللہ یہ اس کے بارے میں مزید بتاؤں گا۔ ابھی جو ہمارا مقام ہے وہ ہے صلح حدیبیہ۔ چلیں جی میں آپ کو میقات کے بارے میں بتاؤں تو 5 میقات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی ہیں اس میں سے آج جو جس میقات سے احرام باندھیں گے اس کا نام ہے کرن المنازل، بڑی میقات۔ اور جب ہم مدینہ سے مکہ کے لیے آئیں تو لگتی ہے ذوالحلیفہ، 2 میقات ہو گئے۔
تیسری میقات ہے جو ملک عراق سے لوگ آتے ہیں ان کو لگتی ہے ذات عرق، اور جو ملک شام سے لوگ آتے ہیں ان کو لگتی ہے جوفہ۔ یہ 4 میقات ہو گئی۔ اور 5ویں جو میقات ہے جو ہماری مشترکہ ہے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ایران، اس کا نام ہے یلملم۔ یہ ٹوٹل 5 میقات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی ہیں۔ تو ان 5 میں سے یہ ایک ہے کرن المنازل، جہاں سے آج ہم انشاءاللہ ہم احرام باندھ کر عمرے کی نیت کر کے واپسی کی طرف آئیں گے۔ تو ابھی حضرت صاحب آپ کو صلح حدیبیہ کا واقعہ بھی سناتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم قریب ہیں، انشاءاللہ زیارت کریں گے۔ چلیں جی، انشاءاللہ ہم قریب ہیں، آپ سب کو زیارت بھی کراتے ہیں، اور انشاءاللہ وہیں پہنچ کے آپ کو زیارت بھی کراتے ہیں، اور انشاءاللہ واقعہ بھی اس کا حضرت صاحب سے سنیں گے انشاءاللہ۔ کہ دست مبارک پر بیعت کی تھی۔ بیعت کیوں کی تھی؟ بیعت اس لیے کی تھی جب اس مقام پر روک دیا گیا تھا حضور کو عمرہ کرنے کے لیے، تو جب صحابہ نفسا نفسی میں آ گئے تھے۔ اب اپنے ہی گروپ میں دیکھو نا کتنے سب الگ الگ مزاج کے ہیں کہ نہیں، کوئی بولتا ہے نہیں، کوئی صلح سے چلتا ہے، کوئی اپنے حساب سے چلنا چاہتا ہے، کوئی ایسا ویسا، تو اس انداز رہتا ہے۔ تو ایسا تھا کہ بعض لوگ حضور پہ طنز کرتے ہیں، ارے یار ہم کو روک دیا گیا، حضور ایکشن نہیں لے رہے، ایسا نہیں ہو رہا، ویسا نہیں ہو رہا۔ حضرت عثمان کی شہادت کا یہاں پر وہ ہو گیا تھا کہ حضرت عثمان کو مکہ بھیجا تھا نا سفیر بنا کر، کہ ہم لوگ، حضور نے یہ کہا کہ ہم لوگ جنگ کرنے کے ارادے سے نہیں آئے، لیکن مکہ میں ایک خبر پھیل گئی کہ محمد اپنے لشکر کے ساتھ مکہ پر چڑھائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو حضور نے حضرت عثمان کو بھیجا اور کہا کہ ان سے کہو کہ ہم کو جنگ کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے، ہم صرف عمرہ کرنا چاہتے ہیں، کعبہ معظمہ کا طواف صفا مروہ کر کر واپس چلے گئے۔ حضرت عثمان گئے تو ان کو وہاں پر قید کر لیا گیا۔ تو ادھر افواہ یہ پھیلی کہ کفار مشرکین نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ صحابہ بڑے جوش میں آ گئے کہ ہم مکہ پر چڑھائی کرتے ہیں، کافروں کو پناہ پلا کر دیں گے، ختم کر دیں گے، ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے۔ لیکن حضور ان کو شانت کر رہے تھے، تو باقی صحابہ بزن ہو رہے تھے۔ تو پھر ادھر سے انہوں نے ایک سفیر بھیجا۔ جب ایک عروہ نام کا شخص یہاں پر آ کے گیا نا حدیبیہ پر، وہ چھپ کر جاسوسی کرنے کے لیے آیا تھا، کہ انہوں نے کہا تھا کہ محمد وہاں کیا کر رہے، ان کے ساتھ میں کتنا لشکر ہے اور کیا کیا ہتھیار ہے، اس کا جائزہ لے کر آؤ۔ تو جب عروہ آیا نا تو اس نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے، وہ وضو کر رہے، تو صحابہ ان کے پانی کے قطرے کو جل رہے، کوئی منہ پہ مل رہا ہے، کوئی پی رہا ہے، کوئی سر پہ لگا رہا ہے۔ گویا کہ حضور کے پانی کے قطرے کی ایک بوند کا قطرہ بھی وہ زمین پہ گرنے نہیں دے رہے۔ صحابہ اتنی محبت کرتے، اتنی محبت کر رہے تھے صحابہ سے۔ جب عروہ واپس گیا، نے کہا مکہ کے جو کفار سرداروں سے کہ تم جس کو ختم کرنے کا خواب دیکھ رہے ہو نا، بھول جاؤ۔ میں نے کیسر و کسرا کے بادشاہوں کو دیکھا، بڑے بڑے دربار میں سفیر بن کر گیا، لیکن اتنا احترام عزت کسی کی نہیں دیکھی۔ ان کے جو ساتھی لوگ ہیں جو محمد کے ساتھ ہیں، وہ محمد کا خون زمین پر نہیں گرنے دے، وہ محمد کا پانی، ہاتھوں کا پانی زمین پر نہیں گرے، جب اس کو وضو نہیں معلوم تھا، وہ منہ دھوتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، تو پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے، تو اس کا خون زمین پر کب گرنے دینا ہے انہوں نے۔ اگر عثمان کو رہا نہیں کیا گیا تو ان قریب تمہارا خاتمہ طے ہے۔ تو انہوں نے سہیل کو یہاں پر بھیجا حضور کے پاس صلح کے لیے، اور کہا کہ محمد ہم آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں۔ حضور تو پہلے امن والے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بتائیے صلح۔ انہوں نے کہا کہ صلح اس طرح سے، پہلے تو یہ میں بتا دوں کہ عثمان زندہ ہے۔ انہوں نے صحابہ کو کہا کہ عثمان زندہ ہے، عثمان تمہارے، ہم نے ان کو قتل کیا، وہاں با حفاظت مکہ شریف میں موجود ہے، تو عثمان زندہ ہے۔ دوسری بات انہوں نے صلح یہ کی کہ آپ ابھی یہاں سے واپس چلے جاؤ، عمرہ نہ کرو، اگلے سال آپ نے عمرہ کرنے کے لیے آنا۔ اور پھر دوسری شرط یہ ہے کہ اس درمیان کوئی لڑائی جنگ نہیں ہوں گی۔ تیسری شرط، اس درمیان کوئی کافر سے مسلمان نہیں بنے گا، اگر وہ مسلمان بننے کے لیے مدینہ آئے تو آپ ان کو ہمیں لوٹائیں گے۔ ایسی بہت ساری شرطیں تھے جس پہ صحابہ نہیں تیار تھے، لیکن حضور راضی تھے، کیونکہ حضور غائب داں نبی جانتے تھے کہ شیطان اپنی تدبیر کر رہا ہے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا ہے، اور سب سے بہترین تدبیر اللہ کی ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، ایک طرف وہ تدبیر کر رہے تھے اور ایک طرف اللہ تدبیر بنا رہا تھا۔ وہ مکر کر رہے تھے، فریب کر رہے تھے، اللہ تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ کی تدبیر
بہتر تدبیر ہے. تو گویا کہ یہ صلح ہوئی اور حضور کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ یہ صلح آج کا ہمارا جانا ہمارے لیے اگلے دروازے فتوحات کے دروازے کھولیں گا. اس کے بعد فتح مکہ ہوں گی, فتح طائف ہوگا. تو یہ اس کو حدیبیہ کی فتح بھی کہا جاتا ہے. تو جب صلح ہونے کا آیا نا تو کئی صحابہ ناراض تھے ایسا ویسا. تو حضور نے فرمایا, حضور کھڑے ہو گئے, یہاں یہ پلر کے پاس ایک جھاڑ تھا, حضور کھڑے ہو گئے, حضور کھڑے ہو گئے, بھائی نکالو نا. حضور کھڑے ہو گئے, اس پلر کے پاس کھڑے ہو گئے. دیکھیے یہ پلر, پہلے یہاں ایک جھاڑ ہوا کرتا تھا, اس جھاڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے حضور. تو حضور یہاں کھڑے ہو گئے, حضور نے اپنے دست کو ہاتھ کو اس طرح سے بلند کیا. بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے, اور بعض مفسرین یہ بیان کرتے اپنی سب کی بات کہتے ہیں حضور نے فرمایا کہ یہ ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے, جس نے اس پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی گویا اس نے اللہ سے بیعت کی. حضور نے فرمایا جس نے میرے ہاتھ پر بیعت کی گویا کہ اس نے اللہ کے ہاتھ پر دست قدرت پر بیعت کی. تو حضور نے جیسے اپنے ہاتھ کو ہوا میں لہرایا, تمام صحابہ ایک جگہ جمع ہو گئے. جو صحابہ کا دل ٹوٹا تھا وہ ایک جگہ جمع ہو گئے, سب صلح پہ آ گئے. نہیں, اب حضور کی بات پر لبیک ہوں گا, کیونکہ حضور کی بات اللہ کی بات ہے. یہ سب صحابہ نے حضور سے وعدہ کیا, یا رسول اللہ آج کے بعد آپ کی کوئی بات کو ٹکرایا نہیں جائے گا. کوئی اگر آپ نے دن کو رات کہہ دیا تو اس میں بھی شک و شبہات نہیں لایا جائے گا. اب آج سے آپ کی بات ہمارے لیے پتھر کی رکیل ہوں گی. آپ کے اور اللہ کے دین کے لیے ہماری جانیں حاضر ہے, ہمارا خون حلال ہے اسلام پر. ہم اپنی جانوں کو بھی لٹانے کے لیے تیار ہیں, اپنے گھر بار کو لٹانے کے لیے تیار ہیں, اپنے ساز و سامان کو لٹانے کے لیے تیار ہیں. اگر عثمان شہید ہو گئے تو ہم اس کا بدلہ لیں گے, اس کا قصاص لیں گے. جیسا آپ حکم دیں گے ہم آپ کے حکم پر تیار ہیں. تو یا صلح ہوئی جس کا نام یہ حدیبیہ ہے, تو اس لیے اسے کہا جاتا ہے صلح حدیبیہ. یہاں پر صلح ہوئی, اسے کہتے ہیں بیعت رضوان. اب ایک مجاہد خالد بن ولید جس نے احد کی جنگ میں مسلمانوں کا سب سے زیادہ نقصان کیا تھا, ان کا لشکر پیچھے کی پہاڑی سے آیا تھا اور مسلمانوں کو گھیر کر جس میں سب سے زیادہ مسلمان شہید ہوئے تھے, اس جنگ میں خالد بن ولید سپہ سالار تھے. تو خالد بن ولید اس پہاڑی پر کھڑے تھے. خالد بن ولید اس پہاڑی پر کھڑے ہو کر جائزہ لے رہے تھے کہ محمد کا ارادہ کیا ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ محمد ہاتھ اٹھاتے ہیں تو لوگ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں, وہ بات کرتے ہیں تو ان کا اتنا ادب احترام کرتے ہیں لوگ کہ ان کی آواز کے اوپر لوگوں کی آواز بلند نہیں ہوتی ہے. تو وہیں سے ان کا دل اللہ نے بدل دیا. پھر وہ بعد میں انہوں نے ایمان لائے, لیکن وہاں سے اسٹارٹ ہو گیا تھا ان کے دل میں ایمان کی روشنی آنا, وہاں سے اسٹارٹ ہو گیا تھا اس حدیبیہ کے مقام سے. تو حجاج کرام, اب میں جو جملہ بولنے جا رہا ہوں اگر آپ کا اس پر عمل ہو جائے نا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ کی دنیا آخرت سنور جائیں گی. حدیبیہ میں حضور کے ہاتھ پر صحابہ نے بیعت کی تھی. آج ہم اس جگہ پر موجود ہیں, بیعت کر کر وعدہ لیا تھا. آج ہم اپنے دل سے وعدہ لے, یا اللہ اس جگہ پر اصحاب نے بیعت لی تھی, وعدہ کیا تھا, آج سے ہم بھی وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تیرے اور تیرے نبی کے سچے دین پر پابندی کے ساتھ عمل کریں گے انشاءاللہ. ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس سے اللہ اس کا رسول ناراض ہو جائے. اسلام کے لیے ہماری جانیں, ہمارے مال, ہماری اولادیں, جیسے کہ اللہ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا. ہم قرآن قربانی دیتے جب پڑھتے ہیں نا, ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, کہ میری نماز, میرا روزہ, میرا جینا, میرا مرنا, میری قربانی سب اللہ کے لیے, میرے لیے, میرے خاندان کے لیے کچھ نہیں ہے. جیسا کہ صدیق اکبر نے فرمایا تھا, حضور نے جب جنگ بدر میں پوچھا, حضرت عمر سے پوچھا, عمر کیا لائے؟ کہا سب لایا ہوں. اولاد کے لیے کیا چھوڑا؟ ان کا حصہ چھوڑ کر آیا ہوں. صدیق اکبر آئے, کہا صدیق کیا لایا؟ کہا یا رسول اللہ دیواروں پر بھی جھاڑو مار کر آیا ہو, ایک سوئی بھی باقی نہیں چھوڑا ہوں. کہا تمہاری اولاد کا حصہ؟ کہا ان کے لیے اللہ اس کا رسول کافی ہے, اللہ ان کا رسول کافی ہے, میرا مال, میری جان, میرا سب کچھ اسلام کے لیے قربان. تو اس طرح سے عہد کرے, اللہ کے دین پر یہاں پر دعا کرے. صلی اللہ علیہ محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातun व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार वदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन अल्लाहुम्मा इन्नका तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी या करीम। मेरे मौला तेरी तौफीक से, तेरी अता से, तेरे हबीब के बुलावे से, तेरे बुलावे से मौला तबारक ताला हम लोग यहाँ पर हाजिर आए। मौला तबारक ताला मौला ये वो जगह है जहाँ पर बैत रिज़वान हुई थी। कई असहाब मुसलमानों ने तेरे दस्त कुदरत पर, तेरे नबी के हाथ पर अपना हाथ देकर बैत की थी और तुझसे वादा लिया था मेरे मौला। या मौला तबारक ताला हम अपने सच्चे दिल से वादा करते हैं मौला तबारक ताला इस्लाम पर पाबंदी के साथ रहने की कोशिश करेंगे। मेरे मौला हुजूर के सदक़े में हमारे जान माल इज़्ज़त आबरू ईमान की हिफाजत अता फरमा। मेरे मौला हुजूर के सदक़े में हमारे ईमान को मजबूती अता फरमा। मेरे मौला इस मकाम के सदक़े में हमारे ईमान को ताकत और तवानाई अता फरमा। मेरे मौला हमें ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमा, ईमान के साथ खात्मा बिल खैर नसीब अता फरमा। मेरे मौला हमें इस्लाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला कुरान मुक़द्दस की तालीमात को खुद पढ़ने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला हमारे सीनों को कुशादा फरमा दे। मेरे मौला हमारे सीनों में दीन की मोहब्बत और जज्बात अता फरमा, कुरान मुक़द्दस की मोहब्बत अता फरमा, तेरे नबी के इश्क वाला नूर अता फरमा। मेरे मौला तो करीम रहीम सत्तार गफ्फार इलाल आलमीन हम बड़े मक्कार मेरे मौला, हम बड़े फरेबी है मेरे मौला, बार बार तुझसे हुवत करते और उसे तोड़ देते मौला, बार बार गुनाहों की तरफ बढ़ते। लेकिन मौला तू बड़ा करीम है, तू बड़ा रहीम है, तू बड़ा सत्तार है, तू बड़ा गफ्फार आलमीन। अपने हबीब के सदक़े में हमारे गुनाह कबीरा गुनाह सगीरा को माफ़ फरमा दे। मेरे मौला तेरे हबीब के सदक़े में हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारे वालिदैन के गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारे अहल अयाल के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। मेरे मौला तेरे हबीब की तमाम उम्मत के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। मौला सबको बख्शिश का परवाना अता फरमा। मौला हुजूर की तमाम उम्मत की मग़फ़िरत अता फरमा। मेरे मौला हुजूर की उम्मत की मग़फ़िरत अता फरमा दे। मेरे मौला बाहर बार इस मकाम पर हाजिर आना नसीब फरमा दे, हमारी औलादों को भी ये मकाम देखना नसीब फरमा दे। मेरे मौला हमें मांगना नहीं आता है, तुझे अता करना आता है। मेरे करीम हम अपनी औकात के मुताबिक मांगते हैं, तो करीम अपनी शान करीमी से अता फरमा। मेरे मौला ये हुदैबिया का मकाम जहाँ पर तेरे नबी ने क़याम फरमाया, मेरे मौला जिस जगह पर तेरे महबूब के कदम मुबारक पड़ जाते हैं बोला वो सके बड़ा बरकत हो जाती है, दुआओं की मकबूल वाली जगह हो जाती है। मेरे मौला इस मकाम के सदक़े में हमारी दुआओं को कबूल अता फरमा। मौला तबारक ताला हर कोई अपनी अपनी मुरादें मन्नतें लेकर यहाँ पर आए। मौला सबके दिलों के हाल को तू जानता है। मौला तू आलिमुल गायब है, मेरे मौला तू आलिमुल गायब है, सबके दिलों के हाल को जानता है। सबकी नेक जायज़ मुरादों को पूरा अता फरमा। जो मुसलमान परेशान हाल है उसकी परेशानियों को दूर अता फरमा। जो बीमार है उसे शिफाए कामिला अता फरमा। मौला तबारक तआला जो मक़रूज़ है उसे कर्ज से रिहाई अता फरमा। जो कैद में है उसे कैद से रिहाई अता फरमा दे। मेरे मौला जो बे औलाद है उसे नेक और साले औलाद अता फरमा। मौला तेरे मुसलमान बच्चियों को रिश्ते नहीं हो रहे, मौला उन्हें गैब से नेक साले रिश्ते का इंतज़ाम फरमा दे। तमाम मुसलमानों के जान माल इज़्ज़त आबरू ईमान की हिफाजत अता फरमा। मुसलमान बच्चियों की इज़्ज़त और असमत की हिफाजत अता फरमा। मौला हमें पाबंदी के साथ इस्लाम पर रहने की तौफीक अता फरमा। हमें इस्लाम के मुताबिक जीने मरने की तौफीक अता फरमा दे। मेरे मौला तू करीम रहीम सत्तार गफ्फार, तुझे तेरे हबीब का वास्ता है। मेरे मौला हमारे मुल्क हिंदुस्तान को अमन का गहवारा बना दे, हमारी मस्जिदों खानकाहों की हिफाजत फरमा दे। मेरे मौला जालिम मुक़तरान को नेस्तनाबूद फरमा दे। मेरे मौला हमारी कौम मुसलमान एक दूसरे में बढ़ चुके हैं, मौला ना इत्तेफाकी का शिकार हो चुके। मौला मुसलमानों को आपस में सुलह करने की तौफीक अता फरमा, एक प्लेटफार्म पर चलने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला इसमें से कई बुजुर्ग हैं, कई बच्चे हैं, कई नेक ख्वातीन हैं। मौला किसी एक बंदे की इबादत, एक की रियाजत,
ایک کا چلنا ایک کا پھرنا تو تیری بارگاہ میں پسند ہوگا، مولا اسی ایک کے صدقے میں ہم سب کے عمل کو قبول فرما لے، اس ایک کے صدقے میں ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما دے۔ میرے مولا تیرے کرم سے تیرے حبیب کے صدقے میں مولا تبارک تعالیٰ اس مقام کی برکتوں سے ہماری ایمان کو تازگی عطا فرما، ایمان میں برکت عطا فرما، مولا ہمیں علم لدنی عطا فرما، علم نافع عطا فرما، مولا تبارک تعالیٰ ہمارے مدرسے کو دین 11ویں رات 12ویں ترقی اور برکت عطا فرما، مولا تبارک تعالیٰ ہمارے مدرسے کو پائے تکمیل تک پہنچا دے، مولا تبارک تعالیٰ تجھے فضل کرتے نہیں لگتی وار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار، دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھے ہو تیرے پاک پیغمبر کے حضور، ایمان پر اس وقت اٹھانا مولا، ایمان پر اس وقت اٹھانا مولا۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی الکرام من الکریم بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین۔